السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دستبستہ ملتمس ہوں کہ اللہ رب العالمین میری رہنمائی فرمائے، میری مدد فرمائے، اور غلطیاں اور کمیاں کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور آئندہ غلطیوں سے بچائے۔ تو آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 126 اور 127 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ پچھلی آیات میں فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے یا جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے، منافقت ہے، کھوٹ ہے، انہیں ہر چیز میں نقص، خامی نظر آتی ہے۔ اللہ کی طرف سے ہر آنے والی نئی آیت، نئی سورہ، نیا حکم انہیں گراں گزرتا ہے۔ اپنی اس بدبختی کے سبب ان کے دل کا روگ مزید بڑھتا جاتا ہے۔ اب ان آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں اللہ توبہ کی گنجائش اور مواقع مہیا کرتا رہا، وہ توبہ کی طرف نہ لوٹے۔ بالآخر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ اب اللہ ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہر انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فرمایا اولا یرون انہم، کیا نہیں دیکھتے، یعنی منافقوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، انہم یفتنون من فی کل عام مرتن او مرتین، کہ ہر سال انہیں آزمایا جاتا ہے، ایک بار دو بار۔ ان اللہ تعالیٰ یہ کہ قانون قدرت ہے کہ جب انسان میں جب تک تھوڑا سا ایمان ہو نا، اللہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دے کر اس انسان کو جھٹکے جو دے کر راہ حق کی طرف لانے کے لیے اس کو جھٹکے لگاتے ہیں، تاکہ یہ بندہ یہاں سے اس کو صدمہ پہنچے، تکلیف پہنچے، یہ اللہ کی طرف لوٹے۔ اگر انسان اس کو نظر انداز کر دے تو پھر یوں سمجھیں اس کی بدبختی کی یہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ اگر فرمایا ثم لا یتوبون، پھر بھی انہوں نے توبہ نہیں کی، یعنی اللہ فرماتے ہیں میں نے تھوڑی بہت انہیں یہ جھٹکے لگائے، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، نہ تو انہوں نے توبہ کی اور نہ ہی نصیحت اس سے پکڑی۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی، بعضهم الی بعض، یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے، یعنی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے، اور یہ دیکھتے اچھائی کی نظر سے نہیں، جو اس کے دل میں کھوٹ تھا، کمزوری دیکھتے، کھنکھناتے، اشارے کرتے ایک دوسرے کو، دیکھا ایسا ہوا، دیکھا ایسا ہوا، یعنی کمزوریاں، کمیاں اس میں نکالنے کی کوشش کرتے۔ هل یراکم من احد ثم انصرفوا، کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، یعنی آنکھ چرا کر ایک دوسرے کو نا اشارے کرتے، ثم انصرفوا، پھر وہاں سے کھسک جاتے، یعنی برداشت نہیں ہوتا حق کی بات، یہ پکی بات، حق کی بات جو منافق ہے اس کو برداشت نہیں ہوتی۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ ایسے لوگ ہیں یہ سمجھ نہیں رکھتے، یعنی یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان کے دل میں جو کھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ ان کا یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے دل میں میل ہے، اور یہی بات آج ہمارے اندر ہے کہ ہم نے تعصب کی عینک پہن رکھی ہے کہ ہم ہر دوسرے شخص کی بات کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ناکام کرنے کی، وہ بات صحیح ہے غلط ہے، مدعا یہ ہوتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اس کے حق میں دلیلیں، اس کے حق میں یہ ایسے وہ ایسے، یعنی حق کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرنا، بلکہ اپنی جو بات ہے اس پہ دلیل دینی ہے،
اس پہ ڈٹنا ہے، یہ ہمارے اندر بہت چیز پائی جاتی ہے۔ دیکھیں یہ حقیقت ہے، بات تو بری ہے کہ مکھی ہمیشہ نا گندگی پر بیٹھتی ہے۔ کبھی بھی آپ مکھی کو گلاب کے جو پھول ہے اس پر بیٹھا ہوا نہیں پائیں گے۔ جن لوگوں کے دلوں میں غلاظت ہوتی ہے وہ ہمیشہ نیگیٹو ہی سوچتے ہیں۔ دوسری بات جو ان آیات میں بیان ہوئی ہے کہ جن کے دلوں میں چور ہو انہیں کھٹکا لگا رہتا ہے۔ جھوٹا آدمی اکثر اپنا پہلو بچا کر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی جب پہلے تو وہ بات پر اڑ جاتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ نہیں اب نہیں بن پڑ رہا تو وہ پھر کھسکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ایک قانون ہے، جب کوئی بندہ ابتدا میں غلطی کرتا ہے تو اللہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں، اس میں نے پہلے اس بات کا ذکر کیا کہ بھیجتا ہے، وہ وقتی مشکلات، کوئی بیماری، گھریلو یا خاندانی پریشانی، مالی نقصان، یہ چھوٹی موٹی یعنی قدرتی آفات کوئی آ جائیں تو یہ بندوں کو ہلاک کرنے کے لیے، یہ تباہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ بندے اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنا غلط طریقہ یا جو غلط کام ہے اس کو چھوڑ کر وہ اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ سے کی طرف لوٹیں، توبہ استغفار کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرتا ہے۔ اگر تو انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے اپنی تو اللہ کی ذات اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ ایسی آزمائشوں کو وہ وقت کی حالات کا پیش کر جائیں، جی چونکہ وقت ایسا ہے، حالات ایسا ہے، موسم ایسا ہے، یہ اس کا پیش خیمہ قرار دیتے ہیں، تو ان کا دھیان اللہ کے اختیارات، اس کی ناراضگی کی طرف نہیں جاتا۔ یار ہمارے کرتوت کیا ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، یہ اللہ کی ہمارے اوپر ناراضگی تو نہیں ہے۔ وہ مادی حالات اور وسائل کو ان مسائل کا حل سمجھتے ہیں۔ تو مادہ پرستی کی یہ سوچ انہیں رحمت الہی اور رضا الہی سے پھر دور کر دیتی ہے، پھر پلٹنے نہیں دیتی اس کو اصلاح کی طرف نا، یہ چیزیں پھر اس کو پلٹنے نہیں دیتی۔ یہی سوچ ان کی جو اصلاح میں جو ہے سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہی سوچ ہوتی ہے۔ اگر آزمائش یا مشکلات میں انسان اپنی اصلاح یا تبدیلی اپنے اندر پیدا کر لے تو یہ اس کی خوش قسمتی ہوتی ہے، وہ توبہ کر کے اللہ کے احکام کی طرف رجوع کر لے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سورۃ نساء آیت نمبر 147 میں، اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح اسلوب بدل بدل کر اپنے احکامات کو کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذاب، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے، تو اس اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، اس پر ایمان لاؤ، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ آپ کو عذاب دے، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تو ہے ہی یعنی شاکر علیم، یعنی شکر کرنے والوں کا قدردان ہے، شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں۔ اللہ دیکھیں اللہ اپنی باتوں کو مختلف انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کو اگر ہم پڑھیں گے نا ترجمے کے ساتھ، بہت ساری میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں، کچھ لوگ ہیں ان کو میری بات یہ اچھی نہیں لگتی، اور خاص طور پر وہ متعصب قسم کے لوگ جو خود کو عالم کہتے ہیں اور صاحب علم کہتے ہیں، یعنی ان کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی ہمارے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو کر اس طرح کی بات کرے، لوگ اس کی بات سنیں، یعنی ہم ہی بڑے ہیں، ہم ہی سب کچھ جانتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ دیکھیں اگر یہ بات ہے کہ قرآن کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا تو پھر اللہ نے یہ بھیجنے کے پھر تمہارے پاس ایک بہت بڑا جواز تھا کہ یا اللہ تو نے کتاب ہی ایسی بھیجی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آئی، ایسا ہرگز نہیں ہے، بہت آسان ہے قرآن۔ اور پھر یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو قرآن کا ترجمہ میں بار بار پڑھنے کی جو گزارش کرتا ہوں، کیا یہ ترجمہ کسی جاہل نے لکھا ہے؟ آج تک کسی جاہل نے کوئی ترجمہ لکھا ہے؟ ہر صاحب علم نے یہ ترجمہ لکھا ہے۔ آپ بھی اپنی عقل استعمال کریں اور یاد رکھیے جب ہم اسلام کی طرف لوٹیں گے، کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اصلاح کے راستے، جب ہماری نیت یہ ہوگی کہ یا اللہ میں نے اصلاح کا راستہ ڈھونڈنا ہے، اللہ میں نے تیرا قرب ڈھونڈنا ہے،
تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیں۔ کوشش انسان کے لیے شرط ہے، اور ہدایت اللہ کی رحمت سے مل جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کوشش کریں ہدایت کی طرف آنے کی، اصلاح کی، اللہ کی طرف آنے کی، اور اللہ آپ کو نظر انداز کر دے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ 3، 7، 10 قدم جو ہیں اللہ کو اپنے نزدیک پائیں گے۔ یہ قدم اس طرح مادی قدم نہیں، یعنی رحمت کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں۔ آپ اللہ کی طرف لوٹیں گے، آپ 10 گنا اللہ کی رحمت آپ کی طرف آئے گی۔ ہاں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اور پھر اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو منفی سوچ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔